ایک صاحب سوال کرتے ہیں، محمد زما خان صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو کیا کوئی انسان اپنے مرحوم والد کی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ مرحوم والد کی زکوٰۃ، یعنی ان کے حصے کی زکوٰۃ نکالنا چاہ رہا۔ دیکھیے اصلاً اعمال زندگی میں متعلق ہیں۔ اچھا، آدمی جب تک زندہ ہے اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی ہے، روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ آدمی کا انتقال ہوا، اس کے اعمال کا سلسلہ بند، اب اس کو اجر ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا کوئی کفارہ نہیں، روزے کا چونکہ فدیہ ادا ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کسی شخص کے روزے چھوٹ گئے ہوں، اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کی طرف سے روزوں کا فدیہ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ اگر کسی شخص نے نہیں دی ہے تو اس کے بیٹوں پر اس کی زکوٰۃ نکالنے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بیٹے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں اپنے باپ کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے گناہ سے بچانے کے لیے، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال بڑا دلچسپ ہے، بڑے الگ انداز سے پوچھا گیا ہے۔ کوئی شہباز صاحب ہیں، پوچھتے ہیں کہ کوئی اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو 60 روزے مسلسل کیوں رکھنا چاہیے؟ کیوں کا سوال ہے۔ دیکھیے یہ اصلاً اتنی بڑی سزا یہ ہے 60 روزے وہ رکھے، اور اگر اس نے 59 روزہ رکھ کے چھوڑ دیا تو پھر 60 رکھنے، اچھا یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ سے دیکھیے، اس سے روزے کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ روزہ آدمی صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ہی رکھتا ہے، ایک حکم فرض ہے، آدمی نے روزہ رکھنا شروع کیا، بہت سخت وہ بیمار ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی اور اس پر یہ سزا نہیں ہوگی۔ لیکن ایک آدمی نے جانتے بوجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جانتے بوجھتے اس نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا بیوی سے تعلق قائم کر لیا، تو اس کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے، اور یہ بطور سزا یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ سزا 30 روزے کی بھی ہو سکتی تھی، 15 روزے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال 60 روزے کی کیوں سزا کے طور سے دیے گئے، اس کا تو کوئی جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور سے ایک بات بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تو ہمیں اس کو ماننا ہے۔ کیوں کا جواب سے بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم بطور سزا کے دیا گیا ہے، یعنی وہ اہمیت اور افادیت کو سمجھنا ہے کہ رمضان کو اس طرح سے کھیل میں نہیں لینا ہے۔ جی، سحری کے وقت میری آنکھ نہیں کھلی، میں نے بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیا، کیا میرا روزہ مکروہ ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، مکروہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے سحری کھانے کی حدیث میں فضیلت بیان کی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی۔ کھانے پینے اور نہ کھانے پینے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اذیت دے، کوئی تکلیف پہنچائے۔ روزے میں جو کھانے پینے سے روکا گیا ہے، تو جسم کو تکلیف پہنچانے کے مقصد سے حکم یہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ اصلاً ٹریننگ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کھانے سے روک دیا، آدمی رک گیا، جب کھانے کی اجازت دے دی تب آدمی کھانے لگا، اس ٹریننگ کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھ لگ گئی ہے، نہیں اٹھ سکا ہے، تو وہ بغیر کھائے پیے روزہ کنٹینیو وہ کر سکتا ہے، اس سے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک سوال تراویح سے متعلق ہے، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ کیا قرآن ہاتھ میں لے کر اس میں دیکھ کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے نماز میں فقہ میں ایک بحث آتی ہے عمل کثیر، اچھا، زیادہ عمل کوئی آدمی کرے گا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، تو حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کے پڑھنا عمل کثیر ہے۔ آدمی ہاتھ میں اٹھائے گا، جب رکوع کرنے لگے گا تو قرآن کو کہیں پہ رکھ دے گا، پھر اگلی رکعت میں اٹھے گا تو پھر اس کو اٹھائے گا اور پھر رکھ دے گا،
تو یہ عمل کثیر ہے، زیادہ عمل ہے، اس لیے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن بعض صحابہ کا عمل اس طرح کا ملتا ہے، اس کی بنا پر بعض دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، امام بھی قرآن کو دیکھ کے امامت کر سکتا ہے، اور اگر امام حافظ ہے اس کے پیچھے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے دیکھے، اور اگر امام کچھ غلطی کرے تو اس کو ٹوک دے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اچھا، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری آنکھ میں بہت تکلیف ہو گئی تھی اور 4 گھنٹے پر دوا ڈالنی ہے، کیا میں روزہ کی حالت میں دوا ڈال سکتا ہوں؟ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے کو فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، بعض فقہا اس سے بھی روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حلق میں دوا کا اثر پہنچ جاتا ہے، اس لیے دوا نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن جو فقہا اسے جائز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حلق میں دوا کا اثر محسوس ہو تو آدمی کو اس کو تھوک دینا چاہیے، وہ نگلے نہیں، تو اس سے اس کا روزہ صحیح ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی آمدنی ماہانہ 10-20 ہزار روپے ہی ہو تو کیا اسے روزے کا فدیہ یا زکوٰۃ مطلب اس کے اوپر آئے گی کیا؟ مطلب وہ بہت دیکھیے بالکل صحیح ہے، بالکل دیکھیے میں نے بتایا کہ عام حالات کے لیے، عام افراد کے لیے احکام دیے گئے ہیں۔ کسی کے سیلری کم ہے، گزر اوقات ہی مشکل سے ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، تو وہ فدیہ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی ان احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں دانت نکلوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دانت نکلوانے میں ڈاکٹر تھوڑی دیر پہ منہ میں پانی ڈالتے رہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ تم اب کلی کر لو۔ تو ایسی صورت میں اگر آدمی احتیاط کرے کہ پانی حلق سے نیچے ذرا سا بھی نہ اترے، تو دانت اکھڑوانے میں، دانت نکلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب، مولانا ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں، میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہے کہ جب دانت تو نکالتے ہیں تو بلڈ نکلتا ہے اندر زیادہ، تو وہ بار بار تھوکنے کو منع کرتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بار بار نہیں تھوکنا ہے، اندر آپ لیتے رہیں۔ ہاں، تو یہ بھی کہتے ہیں، تو گھوٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آدمی خون ہے یا پانی ہے، پانی اگر وہ حلق سے نیچے اترے گا تو گھوٹے گا، تو پھر روزہ نہیں باقی رہے گا، تو پھر ایسا شخص ہے روزہ کو نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ ناظرین، اب ہم اس پروگرام کو یہیں روکتے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز جا رہے ہیں، نماز کے بعد پھر ہم لوٹیں گے اور پھر ہم مولانا سے سوالات لیں گے۔